اسی لیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان میں موضع نخلہ کے اندر صبح کی نماز تلاوت کر رہے تھے تو جنوں کا وہ گروہ ایک آیا جو تلاش کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا دنیا میں کہ آسمانوں پہ پہرے لگ گئے ہیں. پہلے ہم جاتے تھے، بیٹھتے تھے، فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، لیکن اب ہم جاتے ہیں تو اللہ معاف فرما ہم پر تو بالکل شہاب ثاقب اللہ کی طرف سے میزائلوں کی برداشت بارش ہو جاتی. ان کا باقاعدہ قرآن میں بیان انا کنا مقاعد للسمع، ہم نے اوپر فضا کے اندر اسٹیشن بنائے ہوئے تھے. آج بھی دیکھیں پہلے اسٹیشن بنانے والے شیطان ہیں، آج بھی انہی کے متبعین ہیں. آج بھی جو فضا میں کنٹرول کر رہے ہیں اور ستاروں پہ کمندیں ڈال رہے ہیں اور چاند پہ آدمی اتار رہے ہیں اور مریخ پر پیمائش کا، یہ کون ہے؟ وہی ہے، سب شیطان کے پجاری. چونکہ شیطان کی جو قابلیت ہے نا جی، وہ تو اپنے پجاریوں کو سکھائے گا نا، مسلمانوں کو تو نہیں سکھائے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو باقاعدہ اوپر اسٹیشن تھے، مقاعد بیٹھنے کی جگہ تھی، ہم سنتے تھے. اچھا وہ کیسے سنتے تھے؟ ابھی درمیان وہ اس طرح کہ جب اللہ کا حکم ہوتا اور ملأ اعلیٰ میں پہنچتا، پھر ملأ اعلیٰ سے جبریل جو ہے فرشتوں کو حکم دیتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ لے کے جب چلتے آپس میں باتیں کرتے تھے، یہ باتیں وہ چکھ لیتے تھے. اور یہی باتیں لے کر یہ کاہن جو ہیں، ان کے نجومی جو ہیں، منجمین ہیں، علم جفر، سب ان کے کانوں میں آگے ڈالتے تھے. اچھا کاہن کیا کرتے تھے؟ ایک بات تو سچی تھی نا، 700 جھوٹی ملا دیں. تو انہوں نے کہا کہ اب پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ وَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب اگر ہم سننے کی کوشش کریں، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو گویا کہ ایک ستارہ اس کے انتظار میں کھڑا ہے، بس ہم گئے نہیں اور وہ ٹوٹا نہیں. رجوم للشیاطین، اور وہ جس جن کو بھی لگتا ہے نا، یا تو وہ پاگل ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے. تو لہذا کاہن تک تو بات نہیں پہنچا سکتا، نہ بھی مرے تو پاگل ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں میں نے کیا یاد کیا تھا. انہوں نے آ کر اپنا جو ان کا باپ تھا ابلیس، چونکہ جیسے ہمارا بابا آدم ہے، ان کا ابا ابلیس ہے، انہوں نے آ کے رپورٹ دی کہ حضرت اب تو آسمانوں پہ جانا مشکل ہو گیا ہے، اب تو ہم نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں، شہاب الرصد، اوپر سے ٹھیک ٹھاک ہمیں بھی ظاہر لگتا ہے. کہنے لگا اچھا، انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، یہ انقلاب کیوں آیا پتہ نہیں، اللہ اس دنیا کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں یا پتہ نہیں کوئی اس دنیا کی بہتری کا. اس نے کہا ایسا کرو کہ پوری دنیا میں پھیل جاؤ. جنوں کے لیے تو مشکل کوئی نہیں نا، وہ تو ہزاروں میل کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا پوری دنیا میں پھیل جاؤ اور معلوم کرو کہ اس کا سبب کیا ہے. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ابلیس نے کہا کہ ایسا کرو کہ جہاں بھی جاؤ نا، جس شہر میں، جس بلد میں، جس وہاں کی مٹی بھی اٹھا کے لے آؤ. تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ ابلیس کو مٹی سونگنے کے بعد اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس جگہ کوئی واقعہ ہے. تو اب جناب یہ ہوا کہ وہ جن جو تھے وہ چل پڑے ڈھونڈنے کے لیے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہی ڈھونڈنے والوں میں ایک جماعت جو تھی یہاں آئی اور دیکھا کہ حضور کھڑے ہیں اور اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ خود اندازہ کریں کہ سرزمین حجاز ہو اور قرآن پڑھنے والا محمد مصطفیٰ ہو. کبھی غور بھی کیا کرو نا، بس ایسے سطحی طور سے نہیں، ادھر کان سنا ادھر سے نکال دیا نہیں.
غور کیا کرو قرآن میں. اسی لیے قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہو، تمہارے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں. تو اسی سے اندازہ کریں. اب دیکھیں نا امام حرم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، انسان کو یعنی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی ہمارے سامنے قرآن اتر رہا ہے اور ایک ایک آیت سمجھ آ رہی ہوتی ہے. یہ تو 1400 سال بعد کے لوگ ہیں نا جی. اور جب صحابہ پڑھتے ہوں گے یا جب خود حضور محمد مصطفیٰ پڑھتے ہوں گے تو اب صبح کا وقت ہو، سہانا وقت ہو، ان الفجر کان مشہودا، ملائکہ کے جمع ہونے کا وقت ہو، اور نماز ہو، تلاوت قرآن ہو، پڑھنے والا محمد مصطفیٰ ہو، اور اقتدا کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ. آج تو جیسے ہمارے امام ہیں نا ویسے ہی ہم مقتدی ہیں نا، جیسے روح ویسے فرشتے. مقتدی داڑھی منڈاتا ہے تو امام جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ کوئی تھوڑا گناہ ہے؟ لعنت اللہ علیہ. زنا پر تو لعنت نہیں، جھوٹ پر تو لعنت آئی ہے قرآن میں. تو انہوں نے جب سنا نا جی قرآن پاک کی آواز آئی تو فلما حضروہ قالوا انصتوا، جب قریب ہے چپ کرو چپ کرو، سنو کیا پڑھ رہا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اتنا عقل تو جنوں میں بھی تھا کہ قرآن پڑھا جائے تو چپ کرو، اور ہم قرآن پڑھا جائے تو پیچھے ہم بھی پڑھنا شروع کر دیں. اب جناب یہ ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں بتایا لیکن بس وہ مسلمان اسی وقت ہو گئے. فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، اب قوم کو جا کے ڈرانے والے بن گئے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے قوم آج ہم نے ایک کلام سنا ہے، آ جاؤ سب ہم جل کے مسلمان ہو جائیں. انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ یہدی الی الحق، اسی لیے میں نے یہ آیت پڑھی کہ ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم. تو جنہوں نے بھی کیا کہا کہ ہم نے ایسی کتاب سنی ہے کہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، جو حق کا رستہ اور صراط مستقیم پہ چلانے والی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد آج ہم نے سنی ہے. یاد رکھو یہ جن جو ہے نا ان کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے، 1000 سال 2000 سال 3000 سال، ان کی عمر بہت ہی لمبی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے جو سنا تھا نا تورات، آج پھر ہم نے قرآن سنا ہے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کئی دفعہ عرض کیا کہ حضور کا نام آئے تو درود شریف تو پڑھ لیا کرو، زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہو تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ درود پڑھنا بھی تو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. جو بدبخت ہیں ان کی زبان میں درود کیسے ہے؟ ان کی زبان میں تو گانے آئیں گے یا ڈوڑے آئیں گے. درود تو اللہ والے نصیب والوں کی زبان پہ آتا ہے. یہ جو پیروں سے وظیفے پوچھتے پھرے ہو نا، ایک ہی وظیفہ یاد کر لو، درود شریف. ہر مشکل میں پڑھو، ہر وقت پڑھو، دن رات پڑھو، وضو ہے پڑھو، نہیں ہے پڑھو، دیکھو پھر برکتیں کیسے ہوتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مروہ کی جانب کھڑے ہوئے تھے. دور سے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے. حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ آنے والا جو ہے نا مشیت الجن، اس کی چال جو ہے نا معلوم ہوتا ہے یہ جن ہے، کیونکہ ان کے چلنے میں اور انسان کے چلنے میں فرق تو ہوتا ہے. حضور کے قریب آیا، سلام کیا. حضور نے جواب دیا، فرمایا کون ہو؟ اسے کہا حضور میں جن ہوں. اور میں کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں نینوا سے آیا ہوں. کیوں آئے ہو؟
اور نے کہا حضور میں نے موسیٰ علیہ السلام سے تورات سنی تھی، آج آپ کی زبان سے قرآن سننے آیا ہوں۔ یہ نصیب والے لوگ تھے نا۔ اور آگے بھی دیکھیں رحمت للعالمین ہے۔ آج کا مولوی تو کہتے ہیں نہیں جناب میز لگاؤ، سٹیج بناؤ، اشتہار دو، استقبال کرو، نعرے لگاؤ، پھر تقریر کریں گے۔ اس دن وہیں کھڑے کھڑے قرآن شروع کر دیں۔ وہ تو رحمت دو جہاں ہے نا۔ یہ تو کرائے پہ پڑھنے والے ہیں نا، جو پیسے لے کے تقریریں کرتے ہوں، اصل مٹی کا ہوگا۔ باقی بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، بندے تو نور جہاں کے گانے میں بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے جنازے میں اللہ جانے کون آئے گا؟ جب ڈیانا مری ہے اس کے جنازے میں 20 لاکھ آدمی تھا۔ لندن کی سڑکیں بند ہو گئی، اس کی ارتھی پہ پھول ڈالنے کے لیے پورے لندن کے پھول ختم ہو گئے، ہوائی جہازوں سے فرانس سے منگوائے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ تو میڈیا ہے، جس کو اچھالنا چاہیں اچھال دیں، جس کو ڈبونا چاہیں ڈبو دیں۔ یہ تو شان رحمت ہے نا کہ بھئی میں اگر دیر کروں اور یہ بندہ مر جائے تو اس کے اسلام نہ لانے کا گناہ کس کو ہوگا؟ جب وہ کہتے ہیں مجھے سنا ہے بس ٹھیک ہے، جہاں بیٹھے ہیں سنا دیے۔ میں نے خود اپنے والد صاحب کو دیکھا، باغ ایک لگایا تھا تو صبح کو درس کے بعد باغ میں چلے جاتے تھے، وہیں بیٹھ کے طلباء کو بخاری بھی پڑھا رہے ہیں اور باغ کی نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ شام کو بکریاں چرانے جاتے ہیں، تو شوق تھا بڑا بکریاں رکھنے کا، 100 200 بکری رکھتے تھے۔ تو وہ بکریاں نہر کے کنارے چلتی رہتی تھیں، اور اس وقت تو نہر پر پابندی ہوتی تھی، لیکن حضرت کو تو کوئی نہیں روکتا تھا، اور بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہوتے تھے، یا کوئی طالب آ گیا اس کو وہیں بیٹھے ہوئے پڑھا۔ اور یہ نہیں کہ یار یہ مٹی پہ ہم بیٹھے ہیں، کل کرو مسجد میں جائیں گے، نہیں، جہاں وہ آ گئے انہوں نے کہا پڑھنے والا آ گیا، نہ پڑھائیں تو پھر تو ہم مجرم ہیں نا۔ میرے خود استاد تھے حضرت نعمانی صاحب گبانی کے، ہم گبانی سے طاہر والی آتے تھے سائیکل پہ، 4-5 میل کا راستہ تھا، تو ہمیشہ کہتے تھے مکی صاحب تم سائیکل چلاؤ تو میں پیچھے بیٹھتا ہوں اور تمہیں سبق بھی پڑھاتا جاؤں گا، اور اگر میں سائیکل چلاتا ہوں تم پیچھے بیٹھے مجھے سبق سناتے رہو۔ یعنی اس دور میں منطق کی مشکل ترین کتاب ہے سلم، وہ یاد پڑھاتے، سائیکل بھی چل رہا ہے، استاد کا سبق بھی ہو رہا ہے۔ آج تو جناب باقاعدہ سٹیج بنتا ہے استاذ کے لیے، قالینیں بچھائی جاتی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی لیے آج وہ بات نہیں رہی۔ پہلے علماء کے درس میں ہزاروں لوگ توبہ کرتے تھے، گناہوں سے توبہ کرتے تھے، ہدایت ہوتی تھی۔ آج ایک رونق میلہ ہوتا ہے جلسے کا، رونق ختم، جلسہ ختم، رونق ختم۔ میرے نانا جو تھے نا مرحوم، بہت بڑے عالم تھے، وہ میرے والد صاحب سے بھی بڑے عالم تھے اور ان سے پہلے کے عالم تھے، تو ہم نے تو زیارت ہی نہیں کی۔ والدہ بھی کہتی تھی اور لوگ بھی کہتے تھے کہ تمہارے نانے کے درس میں اتنا اثر ہوتا تھا کہ جہاں جلسہ ہوتا وہاں 200-300 آدمی کھڑے ہو کے توبہ کرتے، کوئی زنا سے توبہ کرتا، کوئی شراب سے، کوئی ڈاکے سے، کوئی چوری سے، اور خوبصورت اتنی تھے کہ اپنا کپڑا لٹکا کے رکھتے تھے کہ کوئی عورت فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ آج کیوں نہیں توبہ کرتے؟ اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، میں تو خیر طالب العلم بھی نہیں ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات کی ہے۔ آج دنیا میں کتنے دین کے مدرسے ہیں، یعنی ہزاروں کی تعداد میں دور حدیث پڑھ کے طلباء نکلتے ہیں، کتنے ہیں ان میں جو ہدایت کا کام کر رہے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں۔ میرے خیال میں صرف جو اہل سنت دیوبند کا وفاق ہے نا، 6000 مدرسہ تو اس کا ہے۔ اچھا بریلویوں کا وفاق الگ ہے، شیعہ کا الگ ہے،
وہ کہاں جا رہے ہیں طلباء پڑھنے والے؟ اور آپ کے جتنے کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کے طلباء کو تو چھوڑو، جو پرنسپل ہیں، جو پروفیسر ہیں، جو ٹیچر ہیں، ان میں بھی 90% کو فاتحہ پڑھنا بھی نہیں آتی۔ تمہارے ملک کا ایک سب سے بڑا برسٹ ہے، بارٹ لا ہے، اس کو قل هو اللہ احد بھی نہیں آئی۔ آپ کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، جب حلف اٹھا رہے تھے نا تو انہوں نے کہا نا قیامت پر، تو ان کا قیادت پر میرا ایمان ہے۔ یہ جب حال ہو کیا ہوگا؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہو؟ یہ مولویوں کا حال ہے، ہمارے مدارس میں بھی یہی حال۔ اب تو جناب ہم تو یاد ہے ہمیں کہ سوکھی روٹی رات کو جو بچ جاتی تھی نا، اس کو چھپا کے ہم رکھتے تھے، صبح کو چائے میں ڈبو کے ہم ناشتہ کرتے تھے۔ آج تو ہمارے طلباء پوچھتے ہیں جناب کھانے میں کیا ملے گا، صبح ناشتے میں کیا ملے گا؟ انا للہ و انا الیہ۔ اس لیے وہ بھی ایک زبانی علم ہے، لیکن حلق سے نیچے نہیں جاتا، لا یجاوز حناجر۔ اب حضور نے وہی قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب جب حضور نے قرآن پڑھا، جو ہی ختم کیا، اس نے کہا حضور ابسط یدک یا رسول اللہ، مجھے کلمہ پڑھا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ حضور میں وہ خوش نصیب ہوں، موسیٰ علیہ السلام سے بھی سنا اور آج محمد مصطفیٰ سے بھی سنا۔ اسی لیے جنہوں نے کیا کہا، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ۔ یاد رکھو جنوں کو بھی کتنا علم ہے، انہوں نے من بعد عیسیٰ نہیں کہا، من بعد موسیٰ کیوں کہا؟ حالانکہ حضور کے زمانہ تو حضرت عیسیٰ کے قریب ہے، آپ کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 600 سال کا فرق ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو 1200 سال کا فرق ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں، عیسیٰ کا نہیں لے رہے۔ وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب انجیل تھی وہ کامل کتاب نہیں تھی، تورات تو کامل کتاب تھی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی اقوم الطرق، سیدھا راستہ، قریب کا راستہ، نجات کا راستہ، جنت میں پہنچانے کا راستہ۔ اور دوسرا قرآن میں کیا ہے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو خوشخبری دیتے ہیں، لیکن صرف ایمان زبانی کلامی نہیں، بلکہ الذین یعملون الصالحات، جو عمل کرتے ہیں اچھی۔ ہم تو نام کے مسلمان ہیں نا جی، کام کے تو نہیں ہیں نا جی۔ حالانکہ جہاں بھی قرآن میں ایمان کا ذکر ہے، ساتھ اعمال صالحہ کا بھی ذکر ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے قیامت۔ جس اجر کو خدا کہے بڑا ہے، وہ کتنا بڑا ہوگا؟ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جن کا آخرت میں ایمان نہیں ہے، اصل بات یہی ہے نا کہ جب آخرت بھی ایمان نہیں ہے تو مانا پھر فرشتوں پر بھی ایمان نہیں، نبیوں پر بھی ایمان نہیں، کتابوں پر بھی ایمان نہیں۔ اس لیے صرف آخرت کا ذکر آ گیا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے۔ یہ نہیں جیسے بعض فرق باطلہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم حق ہے لیکن ابھی پیدا نہیں ہوئی، کہ ضرورت نہیں اس کی، لیکن نہیں، پیدا ہو چکی ہے، تیار ہو چکی ہے۔ اعدت للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے وہ جنت تیار ہے۔
اللہ نے فرمایا انسان کا حال دیکھو، وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان کا حال دیکھیں یہ اپنے لیے شر کی دعا ایسے مانگتا ہے جیسے خیر کی دعا مانگی جاتی ہے. کتنا بڑا جلد باز ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان چونکہ ہے، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کے جب روح ڈالی گئی نا جی، تو اوپر سے روح ڈالی گئی تو جب کمر تک روح آئی نا تو آدم اٹھنے لگے. اب ٹانگوں میں تو روح تھی نہیں، اٹھتے کیسے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا انسان بڑا جلد باز ہے کہ ابھی روح مکمل نہیں ہوئی، حضرت اٹھنے بھی لگ گئے ہیں. اور یہ بھی مسئلہ سمجھ رہے ہیں، اللہ کرے یاد رہے کہ جب روح ڈالی گئی تو اوپر سے ڈالی گئی، اسی لیے پہلے یہاں تک آئی نا، اور جب نکالی جاتی ہے تو نیچے سے نکالی جاتی ہے. یہ ہمیشہ یاد ہے کہ جب روح ڈالی گئی تو اوپر سے ڈالی گئی، لیکن جب نکالی جاتی ہے تو پہلے کہ او جی پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، او جی ہاتھ ٹھنڈے ہوئے. فَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو انسان جو ہے یہ کتنا جلد باز ہے.